اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی تھوڑا وقت ملا، تو جب تھوڑا وقت ملتا ہے تو زیادہ تر کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو ویڈیو سنی جائیں وہ اللہ و رسول کے متعلق ہوں یا دین کے متعلق ہوں یا درود کے متعلق ہوں۔ تو کوئنسیڈنٹ کہ 4-5 چینلز ایسے تھے جن پہ درود کے متعلق بات ہو رہی تھی، اور الحمدللہ سنی میں نے، اللہ نے توفیق دی، بہت کچھ سیکھا بھی۔ لیکن وہ جب چینلز میں نے پچھلے ان کی ویڈیوز کو بھی دیکھا، آپ دیکھتے ہیں نا ایک ویڈیو سننے کے بعد دیکھتے کہ پیچھے کیا ہے اس چینل میں، اور کوئی ایسا ریلیٹڈ ٹاپک ہے جس کے بارے میں میرا علم نہ ہو تو علم میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کے لیے سب دیکھتے ہیں، چاہے وہ جو ان سے بھی ریلیٹڈ ویڈیوز ہوں، یعنی کہ جو بھی ٹاپک آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو جب وہ میں نے دیکھا تو ایک ایسا سیکوینس تھا تمام تر چینلز پہ کہ مجھے وہ ایک بات مجھے کلک کر گئی، اور وہ یہ تھی کہ سعدیہ کے اس چینل کو بنانے کا مقصد کیا تھا ہے، اور میرا اس چینل کو جوائن کرنے کا مقصد کیا تھا اور ہے۔ دیکھیے، جب میں اس چینل پہ آنا نہیں چاہتی تھی، اللہ نے لایا، اللہ نے اس آواز کو ابھی بھی توفیق دے رہا ہے بولنے کی، ورنہ میں خود سے بول نہیں سکتی جب تک میرا رب اجازت نہ دے، اس کا حکم نہ ہو، اس کی توفیق نہ ہو۔ تو جس وقت میں یہی دیکھ رہی تھی ان چینلز پہ، اور پھر میں سوچ رہی تھی کہ میں نے سعدیہ نے یہ چینل کیوں بنایا تھا اور میں نے کیوں جوائن کیا تھا۔ سعدیہ کا بڑا ہی کلیئر ہے، وہ یہی کہتی ہے کہ جب یہ چینل صرف اس لیے ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ درود کی کثرت کریں، اور کچھ نہیں۔ ہم قرآن کے تمام احکام پورے کرنے کی ہماری اگر اوقات نہیں تو کم از کم ایک حکم تو پورا کیا جائے، کیونکہ قرآن میں سورہ احزاب میں حکم ہے کہ اے مومنوں، یعنی ایمان والو، کہ میں اور میرے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے، اور تم بھی کثرت کے ساتھ درود و سلام بھیجو۔ ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے، تو یہ کس قدر بڑی سعادت ہے جب آپ درود پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ تحفہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں بھیج رہے ہوتے ہیں، تو آپ دراصل ایک قرآن کا بہت بڑا حکم پورا کر رہے ہیں، ایک اللہ اور کی بہت بڑی سنت پوری ہو رہی ہے، جس میں ہمیں ان ناکاروں کو شامل فرمایا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کی گئی ان دعاؤں کے صدقے جو انہوں نے امت کے لیے مانگی ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا حکم ہے، تو ہم نے یہی سوچا کہ اس بات کی سمجھ اللہ نے ہمیں عطا کی ہے کہ درود کتنی بڑی نعمت ہے، تو وہ جتنی سمجھ، جتنا علم ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے، تو کوشش کریں کہ آپ لوگوں کو بھی اس کے متعلق بات ہو سکے، وضاحت ہو سکے، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ درود کی کثرت کر سکیں۔ درود پڑھے نہیں، درود سب پڑھتے ہیں، ہر نماز میں پڑھتے، شکر الحمدللہ، نماز تو سب پڑھتے ہیں نا، اور جو نہیں پڑھتا اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے تاکہ وہ اس کی لذت سے آشنا ہو سکے۔ یہ کس قدر خوبصورت عبادت ہے نماز، کہ اللہ کے حضور حاضر ہونا، اور پھر ہر پوزیشن میں اللہ کے سامنے جھکنا، اور پھر تسبیحات بیان کرنا، درود و سلام پڑھنا، میں دعائیں پڑھنا، تو یہ بہت بڑی عبادت ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے۔ تو نمازوں میں تو سب پڑھتے ہیں درود، اور ویسے بھی ایک دو دفعہ اس لیے کہہ رہی ہوں دن میں، کہ ہم کتنا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، یا ان کا نام ہمارے سامنے آتا ہے، نہ ہم سیرت پڑھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ ہی ہم ان کی سنتوں کے متعلق جانتے ہیں، اور نہ ہی پڑھتے ہیں نہ سنتے ہیں۔ تو کتنی دفعہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے آتا ہے، آپ کے کانوں میں گونجتا ہے، تو آپ کتنا درود پڑھ لیں گے؟ 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، ٹوٹل ملا کے بہت کم۔ اگر ہم دیکھا جائے نماز کے ساتھ تو درود پڑھا جاتا ہے، تو ہماری کوشش یہی ہے اور انشاءاللہ رہے گی کہ کثرت کے لفظ تک امت کے جہاں تک مسلمان ہیں، محبت کرنے والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے ان کے ذکر سے بھی محبت کرتا ہے۔ تو اس لیے میں انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ دونوں یہی کہوں گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور چاہت رکھنے والے اس دنیا میں بہت ہیں، بے انتہا ہیں۔ شاید ہم آپ پر گنتی تو نہیں کر سکتے، ممکن نہیں ہے، ایک اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن میرے اللہ کو ٹھیک ٹھیک علم ہے
کہ دنیا کے کون کون سے کونے میں کہاں کہاں عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں۔ تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، وہ ان کے ذکر سے بھی محبت کرتے ہیں، اور وہ ان کے جاننے کے لیے کوششوں سے بھی محبت کرتے ہیں، کیونکہ جو ان کو جان لیتا ہے وہ ان پہ جان دیتا ہے۔ میں بار بار کہتی ہوں، اور اس میں تاثیر ہے اس جملے میں، ان اشعار میں، واقعی جو ان کو جان لیتا ہے وہ ان پہ جان دیتا ہے۔ تو مقصد یہی تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ذریعے روز اقدس تک رسائی ہو، کیونکہ جو جتنا زیادہ درود پڑھتا ہے اتنا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کے مطابق اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اور اللہ کا بھی قرب ملتا ہے۔ تو اس قرب کا ذریعہ سب سے بڑا اور آسان ذریعہ، کچھ نہیں لگتا آپ کا اس میں، یقین جانے کچھ بھی نہیں لگتا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر حال میں درود پڑھا جا سکتا ہے، اور پڑھتے ہیں لوگ، پڑھتے ہیں۔ تو یہ ایک آسان عبادت ہے، تو کوشش یہی تھی کہ اس کا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کیا جائے۔ اور پھر جب آپ کسی بھی لائن میں جاتے ہیں تو اس سے متعلق آپ کے بہت سے ایسے ڈاؤٹس ہوتے ہیں، بہت سے سوالات ہوتے ہیں، بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کے بارے جو آپ، جہاں پہ آپ کا ذہن، آپ کا دل اٹک جاتا ہے، تو یہ ہم پہ بھی گزرا ہے اور گزر بھی رہا ہے۔ تو لیکن ہم پہ بہت بڑا یہ جو زندگی کا یہ والا مرحلہ ہے وہ گزر چکا ہے۔ اب تھوڑی بہت کبھی کبھی کوئی سوال دل میں اٹک جاتا ہے، ذہن میں اٹک جاتا ہے، تو اللہ کی مہربانی ہوتی ہے تو جواب مل جاتا ہے۔ لیکن جو ابتدا ہوتی ہے، مطلب اب جب یہ چینل شروع ہوا تو ہم نے کثرت کے لیے شروع کروایا، درود کی کثرت کے لیے۔ تو جب آپ اس راہ کے مسافر بنتے ہیں، کثرت کی راہ کے، درود کی، تو بہت سے سوالات آپ کے ذہنوں میں جنم لیتے ہیں۔ تو مقصد یہی تھا کہ جو تجربہ ہمیں ہوا ہے، جو جوابات ہمیں ملے ہیں، کیونکہ سیم سیم ہوتے ہیں سب کے سوالات، تو وہ ان کے حل آپ تک پہنچائے جائیں۔ لیکن جب ان چینلز کو میں نے دیکھا، پھر اپنے چینل کی اسکروٹنی کی، اپنی آواز کی، تو سننے والے بھی اور ہم بولنے والے بھی، ہم نے تو آپ کو مشاہدات میں پھنسا دیا۔ تو اب درود کی کثرت پہ کیسے آئیں گے آپ؟ سب ایک ہی بات میں کمنٹ سیکشن بھی پڑھتی ہوں، اپنا بھی، اور جو درود کے جو ویڈیو میرے اللہ تعالیٰ مجھے دکھانا چاہے ان کی کمنٹ سیکشن کو بھی میں ضرور پڑھتی ہوں۔ وجہ یہی ہوتی ہے کہ لوگوں کو کیا مسائل ہیں، کیونکہ مقصد میں نے آپ کو بتا دی کیوں آئے ہوئے ہیں نا، درود کے راستے میں لوگوں کو کیا مسائل ہیں، کیا سوالات ہیں ان کے ذہن میں، تاکہ ان کا جواب دیا جائے، بجائے اس کے کہ کسی بھی جو اے آئی ماڈل ہے، چاہے وہ جیمینائی ہے، چیٹ جی پی ٹی ہے، جو بھی، ان سے پوچھا جائے کہ لوگوں کو کیا مسائل ہیں، یوٹیوب پہ کون سے سوالات سرچ کیے جاتے ہیں درود سے متعلق، وہ مجھے بتا دو۔ اس سے بہتر ہے کہ میں خود کمنٹ سیکشنز میں جاؤں، ہر کمنٹ سیکشن میں دیکھوں کہ لوگ کیا بار بار پوچھتے ہیں، کیونکہ اللہ کا بہت احسان ہے۔ ایک مقصد یہ بھی تھا کہ کمنٹ سیکشن کو زیادہ سے زیادہ رپلائی دیا جائے۔ یہ میں نے دیکھا ہے کہ نہیں ہوتے کمنٹ سیکشن، زیادہ تر چینلز کے نہیں ہوتے، اور یہ چیز مجھے بڑی اریٹیٹ کرتی تھی جب میں شروع میں اس راستے میں آئی تھی، کثرت کے راستے میں۔ درود تو اللہ تعالیٰ نے بہت چھوٹی عمر میں عطا کر دیا تھا، لیکن وہ عشق میں پڑھتے تھے۔ یقین جانے بچوں کا درود جو ہوتا ہے نا، وہ عشق کا درود ہوتا ہے، ان کو اور سمجھ نہیں آتی، ان کو بس یہ بتا دیا جاتا ہے کہ کریم پہ درود پڑھنا ہے، اور وہ پڑھتے جاتے ہیں۔ تو وہ کمنٹ سیکشن میں پھر میں نے بہت سے سوالات میں اپنے پاس کبھی نوٹ بھی کر لیتی ہوں، یا ذہن میں اللہ محفوظ کروا دیتے کہ یہ لوگوں کو مسائل ہیں جو ریپیٹ ہو رہے ہیں، جو سوالات جن کے جوابات نہیں آ رہے، تو تم دو۔ تو مقصد یہی ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ کمنٹ سیکشن کو میں نے بہت دنوں بعد کوئی ویڈیوز دیکھی ہیں، جو سمجھ کے 5-6 ماہ بعد دیکھی ہیں، تو میں دیکھ رہی ہوں، تو مطلب آپ ویوز دیکھتے ہیں تو ان پہ ویوز زیادہ آ رہے ہیں جن میں کوئی مشاہدہ بیان کیا جا رہا ہے، اور ماشاء اللہ تھمبنیل بھی بڑی اچھی لگائی ہوتی ہے لوگوں نے، جو میں ایک قسم کی گمراہی ہوتی ہے، کچھ اور لکھا ہوتا ہے، اور وہی آپ پرانا کسی اور کا قصہ لے کے یا مشاہدہ لے کے آپ نے اس پہ پیش کر دیتے، جو اچھی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے بدگمانی بڑھتی ہے، کیونکہ جو آپ کو مشاہدے ہوئے ہیں، جو آپ کے جاننے والے آس پاس کے لوگ ہیں، ان کو مشاہدے ہوتے ہیں، تو وہ الگ ہوتے ہیں، لوگ سننا چاہتے ہیں، چلے، لیکن کیوں، آخر کیوں؟
ابھی تک آپ اس راہ میں مشاہدوں کے محتاج کیوں ہیں؟ ابھی تک اتنی کوششیں جو جاری ہیں مختلف چینلز پہ، اللہ سب کو جزائے خیر دے، تو سب کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ درود پڑھیں۔ تو یہ میں ان چینلز والوں کو کبھی قصوروار نہیں کہتی، یا کیونکہ میں خود بھی مشاہدے بیان کر رہی ہوں، لیکن اپنے کر رہی ہوں پرسنل، اور ان کو بھی میں قصوروار نہیں کرتی۔ آپ کا مائنڈ سیٹ ہی یہی بن گیا ہے کہ جس چینل پہ جتنے زیادہ مشاہدے بیان ہوں گے، جتنے زیادہ خواب بیان ہوں گے، درود سے متعلق ہوں، چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہوں، وہ تو چاہت ہوتی ہے سب کی، تو آپ نے ادھر وہی چیز کو زیادہ سے زیادہ دیکھنا ہے اور سننا ہے۔ میں اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو اس سے کیوں منع کر رہی ہوں کہ زیادہ مشاہدات کی طرف مت جائیں، درود کی کثرت کریں، کیونکہ دیکھیں آپ نے مشاہدہ سنا، ہر چینل پہ سن لیے، چلے آپ نے 6-7 چینل سبسکرائب کیے، 6-7 ویڈیوز دیکھیں، اور جس میں 6-7 مشاہدے آپ نے ایک دن میں سنے، کیا کیا؟ صرف سنا؟ صرف سنانا تو نہیں آپ کو نا، اس عمل پہ لے کے آنا ہے آپ۔ اچھا، پھر کمنٹ سیکشن میں کوئی مشاہدہ اور کسی بہن کا ہو، بھائی کا ہو، تو وہ درود کے متعلق کہے گا کثرت کے بعد، مجھے سب سے پہلے سوال ہوتا ہے یہ کون سا درود پڑھ رہے ہیں، یہ کتنی مرتبہ پڑھ رہے ہیں، ان کو کتنی مدت بعد مشاہدہ ہوا، ان کا مسئلہ کتنی مدت بعد ہوا؟ یہ کیا؟ ہم آپ کو درود کی کثرت کی طرف لانا چاہتے ہیں، محبت والے درود کی طرف، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پڑھا جائے، بھیجا جائے، جو اللہ کے فرمان کی تعمیل میں پڑھا اور بھیجا جائے۔ آپ کن چیزوں میں پڑھ گئے ہیں؟ مشاہدوں کی طرف میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ آپ اس سے انسان کو انرجی ملتی ہے، اس کو مزید درود کی طاقت ملتی ہے پڑھنے کی، کثرت کی، لیکن جب بھی آپ کو یہ انرجی ملے نا، تو آپ یہ سوچا کریں کہ انرجی کس لیے ملی ہے، کہ جو اس کو عطا ہوئے وہ مجھے بھی ہو، یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ کو یہ انرجی ملی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں۔ میں آپ کے لیے سوال چھوڑے جا رہی ہوں، مقصد میرے آج کا یہی تھا اس ویڈیو کا، کہ آپ کو بتایا جائے کہ اس چینل کا مقصد یا سارے چینلز کا مقصد آپ کو درود و سلام کی کثرت کی طرف لانا ہے، نہ ہی مشاہدات سنا کر اس میں آپ کو پھنسانا ہے۔ پھنس جاتا ہے انسان، ایک چسکا پڑ جاتا ہے نا پھر، کہ اب یہ مشاہدہ ہوا ہے، اب دوسرا مشاہدہ ہوا ہے، اب تیسرا ہوا ہے، اچھا میں اس کی بھی سن لوں، اس کی بھی سن لوں، اس کی بھی سن لوں، پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ اب مشاہدہ تو سن لیتے ہیں، اس طرح کا عمل تو جو بھائی بہن اپنا مشاہدہ اس طرح بیان تو ہم کر بھی نہیں سکتے جس طرح ان کے اوپر گزری ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ بس اس نے تو پڑھا اور ادھر شروع ہو گیا سب کچھ، مشاہدے، خواب اور زیارتیں، اور پھر جب آپ بھی وہی سوچ کے بیٹھتے ہیں درود پڑھنے، آپ تو محبت میں تو نہیں پڑھتے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پڑھا جائے تو میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ تو پھر ان چیزوں کی قطعاً حاجت نہیں رہتی کہ کس کو کیا مشاہدہ ہوا، کس کو کب فیض حاصل ہوا، کس نے کتنی مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، پھر یہ چیزیں دل میں نہیں اٹھتی۔ پھر اگر آپ نے مشاہدے سنا اور آپ کی محبت اور زیادہ ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ کامیاب ہیں، اور آپ نے اس محبت میں زیادہ سے زیادہ درود پڑھا، یہ نہیں دیکھا کہ مجھے فیض کب ملے گا، میں ہوا میں کب اڑوں گی یا اڑوں گا، اور میں کب مستجاب الدعوات بنوں گا یا بنوں گی، کب میں ایسے خواب دیکھوں گی۔ نہیں، ہمارا مقصد آپ کو درود و سلام کی کثرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کرنا ہے۔ مشاہدوں کی طرف ٹھیک ہے، کبھی کبھی انسان ڈاؤن ہوتا ہے تو سن لیتا ہے، لیکن جب بھی مشاہدہ سنیں تو اپنا موازنہ کریں۔ مشاہدہ سننے کے بعد آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں تو اس طرح نہیں کر سکتی جس طرح یہ کر رہا ہے یا کر رہی ہے، میں تو ایسے نہیں، اتنا نہیں پڑھ سکتا جتنا یہ پڑھ رہا ہے، اور اس کو میں یہ والا درود، یا آپ کو درود چینج کرنے کی سوچ آتی، کیا آتا ہے؟ آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ اس مشاہدہ سننے سے آپ کو نقصان ہوا ہے یا فائدہ ہوا ہے۔ وہ مقصد جس کے تحت یہ سب لگے ہوئے ہیں، خادم درود، کیا وہ کامیاب ہوئے ہیں کہ ناکام ہوئے ہیں؟ تو ہماری کامیابی اور ناکامی بھی آپ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ تو ضرور جب بھی مشاہدہ سنیں تو اس نیت سے سنیں کہ آپ جو بھی درود پڑھ رہے ہیں اور جتنا بھی پڑھ رہے ہیں اس میں اضافہ ہو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہو،
نہ کہ آپ بس مشاہدوں پہ ہی ٹھہر جائیں، اور پھر آپ کو نہیں ہوں گے تو پھر وصل ہو جائیں گے، اور کیا ہوگا، چھوڑ دیں گے درود پڑھنا۔ اسی لیے آپ کی درود کی کثرت میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو دعا ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم بیٹھے ہیں اور یہ آواز پہنچ رہی ہے، اللہ اس مقصد میں ہمیں کامیاب کرے، اور آسان کر دے یہ حاصل کرنا، اس میں کامیابی حاصل کرنا، کیونکہ فتنوں کا دور ہے۔ اگر آپ کو واقعی میں کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں درود کی توفیق ملتی ہے تو وہ یقیناً آپ کامیاب ہیں۔ اللہ آپ سب کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ ہمیں بے انتہا درود پڑھنے والا، بھیجنے والا اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گم ہو جانے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔